سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یتیموں کا آزمائش اور امتحان کرتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، پھر اگر دیکھو ان میں سمجھداری تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مالوں کو ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں مت کھاؤ، اور جس کو حاجت ہو تو وہ مال یتیم، حاجت نہ ہو وہ مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو دستور کے موافق کھا لے۔ پھر جب یہ اموال ان کے حوالے کرو تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ گزشتہ آیات میں زیر کفالت یتیموں کے اموال کے انتظام کے سلسلے میں کچھ ہدایات اور اصول چل رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں پوری طرح، اس وقت تک مال ان کے حوالے نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مال ان کے حوالے کرنا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ بدخواہی ہے۔ یہ بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پیار سمجھا جائے، محبت کا اظہار سمجھا جائے، لیکن حقیقت میں یہ دشمنی ہے اور نقصان دہ ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ بھی یہ بات ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا، اب بچہ جب پڑھ کر آ گیا ہے تو اس کو فوراً سارا کچھ اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اگرچہ پڑھا ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، کہ وہ پھر کاروبار کو خراب کر دیتا ہے، بزنس کو خراب کر دیتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں وہ پہلے اپنے بچے کو تجارت سکھاتے ہیں عملاً۔ اس کے کئی طریقے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی تو یہ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیسہ دے کے کہتے ہیں جاؤ بازار میں جا کر خرید و فروخت کرو، یہ فیکٹری تمہاری ہے لیکن ابھی تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا جب تک تم سمجھدار نہیں ہو کر آتے۔ اور جب وہ زمانے کے تھپیڑے کھا کے آتا ہے تو پھر اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے اور اس کو سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا اونر کی، مالک کی سیٹ پر نہیں بٹھاتے بلکہ اسے کہتے ہیں نیچے سے چل کے آؤ، سب سے نچلا درجہ جو ہے وہاں پہلے کام کرو، پھر اگلے درجے پہ، پھر اگلے درجے پہ، اگلے درجے پہ کرتے کرتے حتیٰ کہ تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کسی دوسرے کے پاس ملازم رکھواتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ملازم کیا ہوتا ہے اور مالک کیا ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں لوگوں کے، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ اپنی اولاد کو محض شفقت کی وجہ سے سارا کچھ یکدم دے دینا جبکہ وہ ابھی اس کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ وہ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا، کیونکہ تجربہ تو تجربہ ہے۔ اگر کروڑ روپے میں تجربہ کرے گا تو اس کو بھی ضائع کر دے گا، اگر وہ لاکھ میں کرے گا تو اس کو ضائع کرے گا۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر تجربہ کرے اور اس میں وہ سیکھ جائے۔ تو اس نے فرمایا کہ اس وقت تک ان کو اموال اپنے نہ دو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو۔ آج یہ فرمایا کہ جب بچے یتیم ہو تمہارے پاس، مال بھی ہے ان کا، تو اب تم نے مال تو ان کے حوالے کرنا ہے لیکن اس کی فکر ابھی سے شروع کر دو۔
یعنی بلوغ اصل میں تو جب بالغ ہو جاتا ہے آدمی، لا یتم بعد البلوغ، جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو اس کے بعد وہ شریعت کی نظر میں یتیم نہیں رہتا، پھر وہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اور بلوغت کی عمر ویسے تو امکان بچی میں 9 سال ہے اور بچے میں 12 سال، یہ کم سے کم عمر ہے کہ جس میں بچہ اور بچی بالغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ ہو تو کوئی علامت بلوغ ظاہر ہو، احتلام ہو جائے یا اگر شادی ہو تو امید ہو جائے، تو یہ جب یہاں بچی کو جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جائے، ایام آنا شروع ہو جائیں، تو یہ علامت ظاہر ہو تو چاہے جس مہینے میں بھی جس سال میں بھی ہو جائے، لیکن 9 سال اور 12 سال کے بعد، بچی میں 9 اور بچے میں 12۔ لیکن اگر کوئی بھی بلوغت کی علامت، بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو پھر 15 سال چاند کے حساب سے یہ عمر ہے کہ اس میں بچے اور بچی کو دونوں کو بالغ شمار کیا جاتا ہے، چاند کے حساب سے، شمسی حساب سے نہیں، انگریزی نہیں، چاند کی تاریخ کے لحاظ سے بچہ بچی۔ اس لیے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اپنی ولادت کی تاریخیں میں بالعموم شمسی تو یاد ہوتی ہیں، عیسوی یاد ہوتی ہیں، ہجری نہیں ہوتی، اس کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ نمازوں کا حساب لگانا، زکوٰۃ کا حساب لگانا، وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے کہ بلوغت کب ہوئی ہوگی۔ تو جب بچہ بچی 15 سال کے ہو جائیں تو بالغ ہو جاتے ہیں، تو بالغ ہونے پر یتیم کو اس کا مال ڈلیور کرنا، اس کے حوالے کرنا ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ بالغ ہونے تک وہ بس ویسے ہی بے خبر چلتا رہے، اور جو ہی بالغ ہو آپ اگلے دن جا کے سارا مال اس کے حوالے کر دیں، تو یہ تو وہی پریکٹس ہوگی جس سے ابھی منع کیا، کہ ابھی اس کو کوئی تجربہ تو ہوا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھداری تو آئی نہیں معاملات کی، اور آپ نے مال اس کے حوالے کر دیا، وہ 2-4 دن میں کچھ بلنڈر کرے گا، کچھ غلطیاں کرے گا، وہ سارا کچھ ختم کر کے واپس آ جائے گا۔ تو اس کی بجائے فرمایا وابتلوا الیتامی، یعنی یتیموں کو کی آزمائش کرتے رہو، جانچ کرتے رہو، انہیں سکھانے کی کوشش کرو، انہیں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی کو چیز دے کر جاؤ، اس کو بیچو، اس کو خریدو، خریداری کر کے لاؤ، اس چیز کو ان کو اپنے ساتھ رکھ کر سکھانے کی تربیت دیں ان کو، اور ان کی آزمائش اور جانچ کرتے رہیں کہ کیا ان کے اندر سمجھداری معاملات کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، تو اس کو پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، جو پیدا ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ بلوغت کی عمر آ جائے۔ جب بلوغت کی عمر آ گئی تو اب اگر وہ بچہ سمجھدار ہو چکا ہے، وہ معاملات کو اونچ نیچ سے واقف ہو چکا ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن عام طور سے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کو بلوغت سے یعنی 15 سال سے پہلے بھی 2-4 سال بھی اس کو کسی بھی کام میں آپ ڈال دیں تو عمر یہ اچھی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، اس میں سب چیزیں نقش ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تجارت میں ڈالیں گے تاجر بن جائے گا، اور کسی اور کام میں لگائیں گے تو وہ اس کام کو کا سمجھدار ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کی پک کرنے کی صلاحیت، سمجھنے کی، باتوں کو لینے کی صلاحیت ذرا اتنی تیز نہیں ہوتی، وہ کم سمجھ رکھتا ہے، اس کی جو دماغی اس کا وہ ہے لیول ہے، اس بڑھنے کا جو رفتار ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر ان کو ابھی مال ان کے حوالے نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تب حوالے کرنا ہے جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً بچے میں کچھ نہ کچھ سمجھداری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، پھر مال دینا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر مال کو ابھی نہیں دینا، مزید انتظار کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 25 سال اس کے بعد پھر ایک حد ہے، ایک حد تو بلوغت کی یعنی 15 سال، اور اس کے بعد پھر مزید 10 سال اور اس سے تجربات کروائیں، اس کو سکھائیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب 25 سال کا پورا ہو جائے تو پھر اب اس آخری حد آ گئی، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد اب مزید روک کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ 25 سال میں آدمی امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ دادا بن جاتا ہے، کیونکہ 12 سال میں اگر بچہ بالغ ہو تو اس کی شادی ہو جائے، اور پھر آگے اسی سال بچہ پیدا ہو اور اس کی آگے شادی ہو جائے تو 25 سال میں تو دادا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد اب آپ مزید اس کو کتنا روک کے رکھیں گے، لہذا 25 سال میں جا کر اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں اگر پھر بھی وہ بیچارہ اتنا کم سمجھ ہے، یعنی بالکل جیسے مجنون ہوتا ہے یا معتوہ ہوتا ہے، یہ بھی 3 درجے ہوتے ہیں، جو دماغی اعتبار سے انسان نارمل نہیں ہوتا، فقہاء نے اس کے 3 درجے بیان فرمائے۔ ایک مجنون ہے جس کو بیچارے کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی پاکی ناپاکی کا بھی پوری طرح اس کو احساس یا پتہ نہیں ہے، اس کو تو مال ساری عمر اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا جائے گا تو وہ ابھی جا کر ختم کر دے گا. اس کا تو کوئی نہ کوئی جو ذمہ دار ہے، ولی ہے، کوئی نگران ہے، وہی اس کے ذمہ دار، وہ اس کے کام نبھائے گا. اور ایک معتوہ ہوتا ہے جو کم سمجھ ہوتا ہے، اور ایک یہ جو صفی ہے، یعنی بچپن کی وجہ سے جو کم عقلی ہوتی ہے، کم سمجھی ہوتی ہے، یہ تو 25 سال تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو دو باقی چیزیں ہیں، معتوہ ہونا یا مجنون ہونا، وہ ساری عمر بھی چل سکتی ہے. وہ ایک گویا کہ جسمانی عارضہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس کا عمر کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مجنون کو تو بالکل مال نہیں دیا جائے گا، لیکن جو معتوہ ہے، جو کم عقل ہے، اس کو دے تو دیا جائے گا. لیکن شریعت اس کے تصرفات پر، جو بھی وہ مال کام کرے گا، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے کہ اس کا وہ کام کہ جو بالکل اس کے نقصان میں جا رہا ہے. مثلا کسی کو اٹھا کر اس نے گفٹ دے دیا، کسی نے اس کو باتوں میں لگا لیا کہ مجھے یہ چیز دے، تو اس نے کہا یہ لو، تو یہ چیز واپس لی جائے گی اس سے. حالانکہ سمجھدار آدمی کسی کو گفٹ دے دے، ہدیہ دے دے، تو وہ تو واپس نہیں ہوگا، وہ تو اس کا ہے، اس نے اپنی سوچ بچار کے ساتھ دیا ہے. لیکن معتوہ کو ایسے کام واپس دلائے جائیں گے. مال اس کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کی نگرانی رکھی جائے گی کہ کہیں وہ مال کو اجاڑ نہ دے. پھر فرمایا کہ جب تم نے ابھی مال ان کے حوالے نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ ابھی مال تمہارے پاس پھر ایک لمبے عرصے کے لیے دوبارہ آ گیا. بلوغت پر ایک سٹیپ آیا تھا کہ بچے کو مال دیا جائے یا نہ دیا جائے، نہیں دیا. اب 25 سال کے بعد دوسرا سٹیپ آئے گا، 25 سال تک جا کے. تو اس دوران ایک لمبا عرصہ ہے. تو اس دوران اس مال کو جو ہے یہ سمجھ کر کہ یہ کہیں سمجھدار ہو جائے تو اس سے پہلے کھا پی لو، جو کچھ کھانا پینا ہے یہ نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور اس کو ضرورت سے زائد خرچ بھی نہ کرو، اور اس اندیشے سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کل کو دینا پڑے گا، اس کو خرد برد نہ کرو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، ہاں باقی یہ ہے کہ جو نگران ہے، جو ذمہ دار ہے یتیم بچوں کا، وہ خود اس مال میں سے کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. اس کے بارے میں پھر یہاں قرآن پاک نے ایک اصول دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بندہ محتاج نہیں ہے، مستغنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہ لے، کچھ بھی نہ لے. اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد صرف یتیم کا والی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو کسی ایسی چیز کا ذمہ دار ہے کہ جو از خود بیچاری مدعا علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، ٹرسٹ ہے، کوئی تنظیم ہے، جو NGOs ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذمہ دار متولی ان کے مالک نہیں ہوتے، تو صرف متولی منتظم ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، ان کو مینج کرتے ہیں، مالک نہیں ہوتے. مالک تو ان کا اللہ تعالیٰ ہے یا پھر پبلک کا ہوتا ہے کوئی چیز. تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ جو کار خیر کر رہے ہیں، متولی ہیں یا کوئی نگران ہیں، اگر تو ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے خرچے کہیں اور سے پورے ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں سے کچھ لیں. اس کو مینج کرنے کا جو خرچہ ہے اس میں سے نہ لیں، بہتر ہے. فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ بندہ پھر کیا کرے، پاک دامنی اختیار کرے، یعنی مال کو ہاتھ نہ لگائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن اگر اسے ضرورت ہے اور وہ وقت دے رہا ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا اس ادارے کو وقت دینا یہ ضروری ہے، ادارے کے لیے فائدہ ہے، تو پھر اس وقت کا معاوضہ کچھ اس کو دینا پڑے گا. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ ضرورت کے بقدر وہاں سے لے لے. یعنی اس میں پھر یہ کوشش نہ کرے کہ میں اس سے کوئی اپنی بینک بیلنس بناؤں، نہیں، بس جتنی اس کی ضرورت ہے، گھر کی، کفالت کی، بچوں کی، بیوی کی، وہ اس کے بقدر اس سے تنخواہ لے لے. تو وہ کوئی لگی بندی مقدار بھی طے ہو سکتی ہے یا بقدر کفالت بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ اصول یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ پھر جب وقت ان کو مال ان کے حوالے کرنے کا وقت آ جائے، چاہے وہ بلوغت پر آئے یا 25 سال پر جا کر آئے، دونوں صورتوں میں فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، مال ان کے حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو. یہ بڑا ضروری ہے. گواہ بنانا ویسے بھی بڑا ضروری ہے، لیکن جو اس طرح کے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، خاندانی معاملات ہوتے ہیں، اس میں یہ از حد ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں عام طور سے اتنی تلخیاں بعد میں نہیں پیدا ہوتی، مشکلات کم پیدا ہوتی ہیں، دعوے کم ہوتے ہیں، غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اجنبیوں کے درمیان. لیکن جہاں معاملات رشتہ داریاں زیادہ قریبی ہوتی ہیں، وہاں زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، شیطان کو زیادہ کام خراب کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس بات پر گواہ بنا لو کہ تم نے اتنا مال تھا اس بچے کا، اتنے سال رہا، یہ خرچے ہوئے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اور ان گواہوں کو جو غیر جانبدار آدمی ہیں ان کے سامنے یہ بات لے آؤ کہ یہ کر رہے ہیں. اسی سے جو ہے ہم یہ استناس بھی کر سکتے ہیں
کہ جو جتنے ادارے ہوتے ہیں، اجتماعی ادارے ہیں، ان کا آڈٹ کروایا جاتا ہے. حالانکہ آپ کے بزنس کا کوئی آڈٹ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اس ٹیکس والوں کو چاہیے ہو تو چاہیے ہو، لیکن یہ جو اجتماعی ادارے ہیں، مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا یا اور جگہ ہوں گی، تو ان کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، تاکہ آدمی تہمت کے شبے سے بچ جائے. اگرچہ وہ ایمانت دار ہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا فاشہدوا علیہم، اس بات کو کچھ غیر جانبدار لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ کل کو تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے کہ یہ کیا ہوا. وکفی باللہ حسیبا، لیکن فرمایا قرآن پاک کا عام انداز ہے کہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ وعظ کی کتاب بھی ہے. یہ پھر ساتھ کے ساتھ دل کو بھی جھنجھوڑتی ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وکفی باللہ حسیبا، اصل آڈٹ جو ہے وہ اللہ کریں گے. اصل حساب وہاں ہونا ہے، یہاں نہیں ہونا. یہاں تو تم نے اپنے آپ کو غلطی سے بچانے کے لیے یا تہمت سے بچانے کے لیے کرنا ہے، لیکن حقیقی حساب کتاب یہاں نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کافی ہیں. وہ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ بھی خیر ہوگی تو بھی تمہاری ضائع نہیں جائے گی. اگر کوئی پیسہ تم نے دے دیا اور لکھنے سے رہ گیا، تمہاری جیب سے چلا گیا، ذمہ دار آپ ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کو واپس مل جائے گا. اور اگر کوئی پیسہ آپ نے لے لیا اور آپ کو یاد نہیں رہا تو وہ بھی قیامت والے دن سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کے